اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بزرگوں نے جو فرمایا ہے کہ سارے دین کا دار و مدار اسی حدیث شریف پر ہے، وہ کس طریقے سے ہے؟ اس میں سارے دین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لفظوں میں بیان فرمایا۔ الدین النصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے خیر خواہی، رسول کے لیے خیر خواہی، کتاب کے لیے خیر خواہی، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق الرسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسونہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں نے جس حدیث شریف کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ بہت مختصر حدیث شریف ہے، لیکن بعض علماء کرام نے فرمایا کہ دین کا مدار، دار و مدار 4 حدیثوں پر ہے۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لیکن بعض نے فرمایا کہ نہیں، اس حدیث پاک میں اگر غور کیا جائے تو سارے دین کا دار و مدار اسی حدیث شریف پر ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس 1 سطر یا 2 سطری حدیث مبارکہ میں سارے دین کو بیان کر دیا ہے، سارے اسلام کی وضاحت فرما دی۔ اب اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس کے راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت تمیم داری وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں چراغ روشن کیے، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن سے سرکار نے ایک واقعہ روایت کیا، جن کے حوالے سے سرکار نے، جن کا ریفرنس دے کر کے سرکار نے ایک واقعہ بیان کیا تھا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے۔ وہ کیا تھا؟ مسلم شریف ہی میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تمہیں کسی چیز کی خوشخبری دینے یا کسی چیز کا ڈر سنانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ آج میں نے تمہیں ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا، جو واقعہ حضرت تمیم داری کے ساتھ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ دجال کا واقعہ تھا۔ حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، لیکن ہم راستہ بھٹک گئے، اور 1 مہینے تک ہم سمندر ہی میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد موجیں ہمیں کبھی ادھر سے ادھر پٹکتی تھی، کبھی ادھر سے ادھر پٹکتی تھی۔ 1 مہینے کے بعد ہم ایک جزیرے کے پاس پہنچے، جزیرہ دیکھ کر ہم فوراً اتر گئے،
اترنے کے بعد ہم نے ایک جانور دیکھا. اس جانور کے بدن پر اتنے بال تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کس طرف ہے اور اس کا پیچھے کا حصہ کون سا ہے. اتنا بھالوں سے وہ ڈھکا ہوا تھا. تو اس جانور کو دیکھتے ہم نے کہا کہ تجھے ہلاکت ہو تو کون سا جانور ہے, کیسا جانور ہے؟ تو کہتے ہیں وہ جانور بول پڑا اور اس نے کہا کہ یہ جو نزدیک میں ایک چھوٹی سی عمارت جیسی نظر آ رہی ہے اس میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ کوئی بھوت پریت ہے, شیطان ہے جو ہم سے اس طریقے سے جانور بن کر کے بات کر رہا ہے. لیکن اس کی بات مان کر کے ہم لوگ اس عمارت نما جگہ پر چلے گئے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب آدمی جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ایسے شخص کا حلیہ کبھی سنا تھا, ایسا عجیب و غریب آدمی ہم نے دیکھا. اس کے پاس پہنچتے ہی اس شخص نے ہم سے پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو؟ تو ہم نے اپنا سارا قصہ بیان کیا. اس کے بعد کچھ اور باتیں کر کے اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں یعنی دجال, اور میں نکلوں گا لیکن میرے نکلنے کا وقت ابھی نہیں ہوا. میں نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا میں گھوموں گا سوائے مدینہ شریف اور مکہ شریف کے, کہ ان میں داخل ہونے کی جو ہی کوشش کروں گا تو وہاں پر فرشتہ تلوار لیے کھڑا ہوگا, وہ مجھے اندر داخل نہیں ہونے دے گا حدود مدینہ شریف میں اور حدود مکہ شریف میں. تو اس کے بعد پھر ہم اس سے رخصت ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں اسی شخص کے فتنے سے خبردار کیا کرتا تھا, مسیح دجال کے فتنے سے میں تمہیں خبردار کیا کرتا تھا. اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دجال کو دیکھ کر کے بھی آ گئے. اب وہ کون سا جزیرہ تھا, وہ چونکہ سمندر میں بھٹکنے کے بعد وہ اس جزیرے تک پہنچے تھے, اس وجہ سے اس جزیرے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. مسیح دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک اتنا بڑا فتنہ, اتنی بڑی آزمائش اس امت کے لیے بالکل نہیں ہوگی. اسی لیے سرکار نے خود بھی ہماری تعلیم کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے اس کے فتنے سے نجات مانگا کرتے تھے. اور بزرگوں نے, بلکہ سرکار ہی نے فرمایا, روایتوں میں آیا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرے گا تو وہ جمعہ سے جمعہ تک فتنے سے محفوظ رہے گا, یہاں تک کہ اگر دجال بھی ان دنوں میں آ جائے تو وہ شخص اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہا کرے گا. تو یہی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحت, دین نصیحت کا نام ہے, دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمن, کس کے لیے خیر خواہی, کس کے لیے نصیحت؟ تو سرکار نے فرمایا للہ, اللہ کے لیے نصیحت. اب اللہ کے لیے نصیحت کا کیا معنی؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے. آپ دیکھتے رہیے گا کیسے اس حدیث مبارکہ پر سارے دین کا دار و مدار. اللہ کے لیے نصیحت کا معنی کہ اس پر ایمان لائیں اور اس سے شرک کی نفی کریں, یعنی اس کے لیے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور اس کو اس کے لیے جو صفات مانے تو وہ صفات کامل طریقے پر مانے.
ایسی کوئی صفت اس کے لیے نہ مانے جس میں کسی بھی طریقے کی کمی رہے، ایسی کوئی صفت اس کے لیے نہ مانے جو اس کے شایع نشان نہ ہو۔ ان تمام صفات کو جو کامل ہو، کامل طریقے پر اس کے لیے مانے اور اس کی اطاعت کریں۔ اس نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے جو احکام ہمیں بھیجے ان احکام پر عمل کریں اور اس کی نافرمانی کرنے سے بچیں، اور اسی کے لیے اگر کسی سے محبت کریں تو اسی کے لیے کریں، اور کسی سے بغض رکھیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھیں۔ اپنی ذاتی وجہ کی وجہ سے کسی کے لیے نہ دوستی کریں نہ دشمنی کریں، بلکہ اللہ کے لیے دوستی کریں، اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے بغض رکھیں، نفرت کریں۔ اور جو اللہ کی اطاعت کرے، جو اللہ سے دوستی رکھے اس کو دوست رکھے، اور جو اللہ سے دشمنی رکھے یا جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان ہیں ان سے دشمنی رکھے، جو اللہ سے دشمنی رکھیں ان سے بھی دشمنی رکھیں، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کریں ان کے ساتھ جہاد کریں۔ جہاد کے مختلف طریقے ہیں جو علماء کرام نے کتابوں میں بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم کریں، انسان ہو چاہے جانور، ان کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آئے۔ اور حضرت امام خطابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگرچہ اللہ کے لیے نصیحت ہے لیکن اس کا فائدہ وہ سارا کا سارا اس شخص کی طرف لوٹ رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارے کام کرے، کیونکہ اللہ پر ایمان لائے گا تو فائدہ کس کو ملے گا؟ اسی ایمان لانے والے۔ اللہ کے لیے محبت کرے گا تو فائدہ اسی کرنے والے کو ملے گا، اللہ کے لیے دوستی کرے گا تو دوستی کرنے والے ہی کو فائدہ ملے گا۔ تو یہ اگرچہ لفظاً اللہ کے لیے نصیحت ہے لیکن حقیقت میں یہ خود اپنی خیر خواہی اپنے لیے نصیحت ہے۔ اور فرمایا کس کے لیے؟ ولی رسول ہی۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ اس کے رسول کے لیے نصیحت کا کیا معنی؟ اس کی رسالت کی تصدیق کریں، سرکار کو رسول مانے، اور سرکار جو احکام اللہ رب العزت کے پاس سے لائے ان تمام احکام پر ایمان لائیں، اور سرکار نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا ان چیزوں کو کر لیں، اور جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم فرمایا ان چیزوں سے باز رہیں، تب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے سچے ناصح ہیں۔ اور جو رسول کا دوست ہو اس کو ساتھ دوستی رکھے، جو رسول کا دشمن ہو اس کے ساتھ دشمنی رکھے۔ اور رسول اللہ کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ اس کا سرکار کا احترام کریں، سرکار کی تعظیم و تکریم کریں، اور سرکار سے محبت کریں، سرکار کی سنتوں پر عمل کریں، سرکار نے جو دین پھیلایا اس دین کو پھیلائیں، اس کو گھر گھر پہنچائیں، سرکار نے جو شرعی احکام بیان فرمائے ان شرعی احکام کو بیان کریں اور ان پر عمل کریں، اور سرکار نے جو احادیث کریمہ بیان فرمائی ان احادیث کریمہ کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور ان احادیث کریمہ کو سکھاتے وقت بھی ادب ملحوظ رکھیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کے بارگاہ میں جب کوئی آتا تھا کہ کچھ سیکھنا ہے تو اندر سے کہتے تھے کہ تمہیں مسئلہ معلوم کرنا ہے یا پھر حدیث پاک سننی ہے۔ اگر وہ کہتا تھا کہ مسئلہ معلوم کرنا ہے تو ایسے ہی کپڑا پہن کر کے باہر آ جاتے اور مسئلہ بتایا کرتے تھے، لیکن اگر وہ کہتا تھا کہ مجھے حدیث شریف سننی ہے آپ کی بات سے تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نہاتے تھے، پھر اس کے بعد عمدہ کپڑے پہنتے تھے، پھر عطر لگاتے تھے، پھر اس کے بعد
اچھی جگہ بیٹھ کر کے اس کو بٹھاتے تھے اور حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے۔ تو حدیث پاک کے پڑھانے میں بھی ادب کو ملحوظ رکھیں، اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں سکھائے ہیں ان اخلاق کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں، اور سرکار کے جو اہل بیت اطہار ہیں، اصحاب کرام ہیں، ان سے محبت کریں۔ یہ بھی سرکار کے لیے نصیحت ہے۔ سرکار کی خیر خواہ ہم تبھی ہوں گے جب ہم سرکار کے اہل بیت سے محبت کریں گے، سرکار کے اصحاب سے محبت کریں گے، تبھی ہم سرکار کی خیر خواہ۔ اور فرمایا ولی کتاب ہی، دین نصیحت کا نام ہے کس کے لیے؟ اللہ کی کتاب کے لیے، قرآن پاک کے لیے۔ قرآن پاک کے لیے نصیحت کا کیا معنی؟ وہی کہ قرآن پاک پر ایمان لائیں، اور یہ ایمان لائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ یہ ایمان لائے کہ اس جیسا کلام کسی بھی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی مثل لانے پر کسی بندے کے اندر قدرت نہیں ہے، کوئی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ اور قرآن پاک کی تعظیم کرے اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرے، تلاوت کرتے رہے۔ لیکن وہی تلاوت چھوڑی جاتی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جس جگہ آپ کا وصال ہوا اس جگہ پر تقریباً کچھ کم و بیش ہوگا، کم و بیش 80,000 مرتبہ آپ نے اس جگہ پر ختم قرآن شریف کر دیا تھا۔ جس جگہ، باقی دوسری جگہوں پر تو الگ ہے، جس جگہ آپ کا وصال ہوا اس جگہ پر تقریباً کم و بیش 80,000 مرتبہ آپ نے ختم قرآن شریف فرمایا تھا۔ اس طریقے سے یہ کتاب اللہ کی خیر خواہی ہے۔ یہ نہیں کہ بس لایا اور زندگی بھر کے لیے ایسے چھوڑا، کبھی اس کا ایک صفحہ بھی نہیں پلٹانا۔ اور پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان احکام پر عمل کریں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم رکھے ہیں ان علوم کو سیکھیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں ان مثالوں کو سمجھیں، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعظ و نصیحت بیان فرمائے ہیں اس وعظ و نصیحت کو سن کر کے سمجھ کر کے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں جو محکم آیات ہیں ان محکم آیات پر عمل کریں، ان کی پیروی کریں، اور جو متشابہات ہیں ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مفوض کر دیں، تفویض کر دیں کہ وہی ان کی مراد کو حقیقی طور پر جانتا ہے۔ ہمارا کام ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے معانی میں پڑھنا ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی خیر خواہی ہے۔ اور فرمایا حاکموں کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، اس امام سے بعض لوگوں نے حکماء مراد دیے ہیں، جو مسلمان حاکم ہیں ان کے لیے نصیحت۔ ان کے لیے نصیحت کیا؟ کہ جب بھی وہ ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کریں تو ان کو راہ راست پر لے آئیں۔ جب بھی وہ حق کہیں یا اس پر عمل کریں تو ان کا ساتھ دیں، اور جو بھی وہ حکم دیں اس حکم پر عمل کریں، کیونکہ حاکم اسلام کی اطاعت بھی اہم فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اور لوگوں کو اس حاکم اسلام کی اطاعت پر ابھاریں، اور حاکم اسلام کے ساتھ نماز ادا کرے، حاکم اسلام کو صدقہ دے، حاکم اسلام اگر جہاد کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، اور حاکم اسلام اگر کوئی خلاف شرع قدم اٹھائے تو اس خلاف شرع قدم اٹھانے سے اس کو باز رکھے۔ یہی حاکموں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے بعض نے فرمایا نہیں، اماموں کے لیے ائمہ مسلمین جو امام اعظم، امام شافعی، امام مالک وغیرہ گزرے ہیں ان کے لیے وہ مراد ہے۔ دین نصیحت ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے نصیحت ہونے کا مطلب یہ ہے، یعنی علماء کرام، اور علماء کرام کے لیے نصیحت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو
شریعت کے احکام بیان کریں، وہ جو شرعی باتیں بتائیں، وہ جو قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں، ان کو بغور سنیں اور پھر ان پر عمل کریں۔ یہی علماء کرام کے ساتھ نصیحت کا معنی یہ ہے، اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں، بدگمانی نہ کریں۔ بدگمانی تو عام مسلمانوں کے ساتھ بھی جائز نہیں، علماء کرام کے ساتھ اور اس چیز سے پرہیز کریں۔ یہی علماء کرام کے پاس نصیحت ہونے کا معنی ہے۔ اور دین نصیحت کا نام ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو جو دنیا میں اور آخرت میں فائدے کی چیزیں ہیں ان چیزوں کی رہنمائی کریں، ان کو بتا دیں، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ عام مسلمان اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اگر اس کے بس میں ہے تو ان سے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ دین میں ان کے ساتھ مدد کریں، ان کی مدد کر لیں۔ عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سطر پوشی کریں، ان کے اندر اگر کوئی بات ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سطر پوشی کیے ہوئے ہے تو یہ بھی ان کی سطر پوشی کر لے۔ یہ نہیں کہ معمولی بات کو تو اندر سے اٹھا کر کے پورا ڈال دیا۔ اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ ان کی حاجتیں پوری کریں۔ وہ اگر پریشانی میں ہے اور اس کی طاقت میں ہے، بس میں ہے، تو ان کی پریشانی کو دور کرے۔ یہی عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا معنی ہے۔ اور عام مسلمان اگر خلاف شرع چلے تو ان کو شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرائیں، اور عام مسلمانوں پر شفقت کریں، جو ان میں بڑا ہو اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اور جو ان میں چھوٹے ہوں ان پر رحم و شفقت کر لیں۔ یہی عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، ان کے ساتھ حسد اور بغض نہ رکھے، اور ان کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، اور ان کے لیے بھی وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتے۔ اور نہ تو ہوتا ہے کہ کھانا بچے خود نہ کھا سکے چلو بھائی کسی غریب کو دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتے۔ ایک صحابی تھے، ان کے ایک غلام تھے، ایک مرتبہ انہوں نے اس غلام کو کسی بات پر ٹوکا یا کچھ کہہ دیا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تک بات پہنچی۔ سرکار نے انہیں ٹوکا، اس صحابی کو، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت دیے ہیں ان ماتحتوں پر رحم کرو، جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک تم ایسے لوگوں پر رحم نہ کرو۔ تو وہ صحابی شاید حضرت ابو ذر تھے، ان کے غلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد ان کا تو حال یہ ہو گیا کہ جو خود پہنتے تھے ویسا ہی کپڑا اس غلام کو بھی پہناتے تھے، جو خود کھاتے تھے ویسا ہی کھانا اس غلام کو بھی کھلاتے تھے، جو خود اپنے لیے لیتے تھے وہی بعین ہی اسی غلام کے لیے لیتے تھے، کوئی اس میں دو رائے نہیں رکھتے تھے۔ یہی دین عام مسلمانوں کے لیے دین کے نصیحت ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کو طاعات کی طرف رغبت دلائیں، نماز کی طرف رغبت دلائیں، اور روزوں کی طرف رغبت دلائیں، نیک اعمال کی طرف رغبت دلائیں۔ یہی دین کے لیے نصیحت ہونے کا مطلب یہ ہے۔ آپ کے پاس میں مالدار شخص ہے، وہ مالدار شخص دنیا دار ہے، اس کو پتہ نہیں ہے دین کے کاموں کی طرف، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ لگ گئے کہ اس کا مال جو ادھر ادھر جاتا ہے اگر میں ساتھ لگ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اس کا جو مال ہے جو ادھر ادھر خرچ ہوتا ہے وہ کسی اچھے دینی کام میں خرچ ہو جائے، کسی غریب کی مدد کرائیں اس سے، یا کسی مدرسے کی اس سے مدد کرائیں، کسی مسجد کی مدد کرائیں، یہ اس کے لیے خیر خواہی کا مطلب ہے۔ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، یعنی آپ نے اس کے مال کو اور خود اس کی ذات کو ادھر ادھر جانے کے بجائے شریعت کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہی دین کے نصیحت ہونے کا مطلب ہے۔ اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ بزرگوں نے جو فرمایا ہے کہ سارے دین کا دار و مدار اسی حدیث شریف پر ہے، وہ کس طریقے سے ہے؟ اس میں سارے دین کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان دو لفظوں میں بیان فرمایا۔ الدین النصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے خیر خواہی، رسول کے لیے خیر خواہی، کتاب کے لیے خیر خواہی، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ بس وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔